الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. سورہ والتین کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا. کلام پاک کا 95 نمبر کا سورہ یہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے. وہ مکان کو بھی بتا رہا ہے اور انسان کے بارے میں بھی بتا رہا ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے والتین والزیتون، کہ اس نے انجیر پیدا کیا اور زیتون کو پیدا کیا. وطور سینین وہذا بلد الامین، اور اس کے بعد پھر طور سنین کا ذکر کر رہا ہے اور شہر مکہ کا تذکرہ کر رہا ہے، شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے. یہ 4 قسمیں پروردگار عالم نے اس سورہ میں کی شروعات میں آئی ہیں. اور سامعین کرام، انسان کی زندگی میں رزق کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس نے حلال رزق کے بارے میں بھی بتایا اور حرام رزق کے بارے میں بھی بتایا. لیکن بعض دفعہ ہم حلال رزق کو بھی حرام کر لیتے ہیں. یہاں وہ اس رزق کا ذکر کر رہا ہے جو انسان کو پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر بنا دیتا ہے. وہ رزق ہے کہ جو کہاں اگتا ہے کثرت سے. یہ وادی قدس میں اگتا ہے، انجیر اور زیتون. 2 پہاڑ وہاں موجود ہیں. ایک ایک کوہ تین کہلاتا ہے اور ایک کوہ ظہور کہلاتا ہے. یہ 2 پہاڑوں پہ، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے انبیاء آئے، وہاں یہ رزق کھایا گیا. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ بہت ذہین ہمیں نظر آتے ہیں. ایک یہودی کسی کو ملا تو اسے کہا کہ دیکھو ہم بھی تمہاری طرح کے عام لوگ ہیں، ہمارے ہاں بھی سلمز ہیں، ہمارے ہاں کے بھی لوگ ایسے رکھتے ہیں، لیکن تم یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کے ہاں کوئی غریب آدمی تمہیں مشکل سے ملے گا، اور ہماری ذہانت جو ہے وہ عام دنیا سے ہٹ کر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ اس منو سلوا کا اثر ہے ان لوگوں پر جو منو سلوا آسمان سے نازل ہوا اور ان کے جسموں کی غذا بنا. پروردگار یہاں جس رزق کا تذکرہ فرما رہا ہے، یہ رزق وادی قدس میں کثرت سے ہوتا ہے، یہاں کثرت سے انبیاء ہے. اگر ہم پاک و پاکیزہ اور طیب غذائیں استعمال کریں اور اس کے کمانے میں بھی پاکیزگی کا خیال کریں تو ہمارے ذہن بھی ایسے ہی ہو جائیں، اور ہمارے ہاں بھی شاید ایمانداری کا لیول وہ ہو کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مملکتیں کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. چنانچہ وہ رزق ہم تک جب پہنچے گا اور ہمارے خون کا حصہ بنے گا کہ جو پاک و پاکیزہ رزق ہے، پھر آگے پروردگار عالم اس زمین کا ذکر کرتا ہے. وطور سینین وہذا بلد الامین، یہ طور سنین کی قسم اور شہر مکہ کی قسم. مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پیغمبر کی ولادت ہوئی اور پیغمبر نے مبعوث فرمایا، وہاں پہ آپ نے اپنے رسالت کا اعلان کیا. لیکن مکے کے لوگ ایسے ثابت ہوئے کہ حضرت کو اس شہر کو چھوڑنا پڑا. لیکن خانہ کعبہ کے ہونے نے اور پیغمبر کے حج کی رسم کو باقی رکھنے نے
اس شہر کو ایسا بنا دیا کہ جیسا پروردگار تمام شہروں کو بنانا چاہتا ہے. یعنی اس شہر میں ایک جگہ جو کہ محترم جیسے ایک حد کے اندر آپ مچھر نہیں مار سکتے، آپ گھاس نہیں کھا سکتے. گویا پروردگار عالم تمام دنیا کو انسانوں کے لیے ایسا بنانا چاہتا ہے کہ جہاں کسی مخلوق کو کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے. وہ ایک سائن کے طور پہ مکے کا شہر آپ کے لیے موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کو ہم نے احسن تقویم پر خلق کیا. احسن تقویم کیا ہے؟ احسن تقویم یہ کہ پہلے تو انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، جھک سکتا ہے اور پھر سجدے میں جا سکتا ہے، اپنے اوپر ایک کنٹرول رکھ سکتا ہے، اپنے اوپر ایک اختیار رکھتا ہے. پروردگار عالم نے اس کو بیان کرنے کی طاقت رکھا ہے اور ارادہ عطا کیا اور اپنا شعور عطا کیا. انسانوں کو احسن تقویم پر خلق کیا، لیکن وہ چاہے تو اتنا بلند ہو جائے کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے اور فرشتہ بھی کہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ آگے کا رستہ کہاں ہے، اور وہ وہاں تک پہنچ جائیں کہ جہاں وہ ہوں اور ان کا معبود ہو، ان کا رب ہو. سامعین کرام، حضرت کی اپنی ذات گرامی یہ وہ اسوہ حسنہ ہے کہ جیسا انسان کو پروردگار عالم بنانا چاہتا ہے. لیکن اگر انسان نہ چاہے اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانا تو پھر اس پستی میں چلا جاتا ہے کہ اسفل السافلین بن جاتا ہے، اس کی گھاٹیوں میں اتر جاتا ہے. اتنا گھٹ جاتا ہے کہ رسول کا خون بھی بہانے سے اعتراض نہیں کرتا اور حضرت کی حدیثیں اور اللہ کے کلام کو ایسا ضائع اور برباد کر دیتا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں ہمیں نظر آئی. جب تک حضرت نے اعلان بعثت نہیں فرمایا تھا اس وقت تک لوگ ان سے فیصلے کراتے تھے، ان کو صادق کہتے تھے، ان کو امین کہتے تھے. لیکن جو ہی پیغمبر نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا، لوگوں نے ان کا انکار کرنا شروع کیا. اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ یہ بت بے نام ہیں، ان کا کوئی نام نہیں، یہ تو خالی پتھر کے بت ہیں، ان میں کوئی شعور نہیں، کوئی ارادہ نہیں، تو وہ سب پیغمبر کے مخالف ہو گئے. جب بھی پروردگار عالم نے اپنا کوئی نبی بھیجا ہے دنیا میں تو کوئی فوج فرہ اس کے ساتھ نہیں بھیجی، کوئی بینک بیلنس نہیں بھیجا. ایک نبی بھیجا اور ایک اس کو وسیع بھیجا. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار میری زبان کی روح کھول دے اور میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے دل کو کشادہ کر دے اور مجھے ایک وسیع عطا کر دے. انہوں نے تو اتنا تکلف بھی نہیں کیا کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع بنا دے. جب پروردگار عالم کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس کا وسیع بس اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے اور پوری دنیا ہوتی ہے، پوری کائنات ہوتی ہے اور وہ رسول ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. اور جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے. اگر پیغمبر ہو محمد تو ولی ملتا ہے. جیسی شان کا نبی ہوگا ویسا ہی اس کو وسیع ملے گا. قارئین کرام، ناظرین کرام، پیغمبر کے 40 برس ہونے میں 13 برس باقی تھے کہ جب پروردگار عالم نے جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے بڑے پیار سے دیکھا حضرت کو اور بہت رشک سے دیکھ رہی تھی. حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ پروردگار تمہیں بھی ایسا ہی ایک بیٹا عطا کرے گا جس میں ایسی ہی صفات ہوں گی، تم پریشان نہ ہو. سو پروردگار عالم نے پہلے ان کو کئی بیٹے عطا کیے. پھر جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت کا وقت آیا
تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تھی. وہ جیسا کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے کہ وہ اٹھ کے خانہ کعبہ تک گئی. وہ نہ جاتے تو خانہ کعبہ کو ابو طالب کے گھر تک آنا پڑتا. بعض روایات میں ہے کہ وہ وہاں پہ طواف کر رہی تھی, بہت سے لوگ موجود تھے اور انہیں وہیں ایسا محسوس ہوا کہ انہیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں بچے کی ولادت ہو سکے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا اور فرمایا کہ پروردگار تو اس دیوار کو شق کر دے اس کے صدقے میں جو میرے رحم میں ہے. اور پروردگار عالم نے اس بچے کے صدقے میں اس دیوار کو شق کر دیا. وہ دیوار شق ہونا بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ دیوار شق ہوئی اور بیوی اس کے اندر چلی گئی. لیکن دوسری حیرت یہ ہے کہ وہ دیوار دوبارہ سے بند ہو گئی اور بیوی اندر تشریف لے گئی تو 3 دن تک وہیں رہی. بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے خانہ کعبہ کافی نہیں ہوتا, لیکن وہ بیوی 3 دن تک وہاں رہی. اور پانی کہاں سے آیا بچے کے غسل کے لیے؟ مددگار کون ہوا؟ کیا کوثر سے پانی آیا, سلسبیل سے پانی آیا, حضرت آسیہ آئی خدمت کے لیے, حضرت مریم آئی خدمت کے لیے, آخر کون آیا یا حوریں آئی؟ یہ نہیں مجھے معلوم کہ کون آیا, مگر تیسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائے. بعض جگہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کے دروازے پر, وہ خود ہی کھل گیا اور زمین پر گر گیا اور دروازے کھل گئے اور آپ اندر تشریف لے گئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت نے خود وہ تالا کھولا ہو. یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ تالا خود بخود کھل گیا ہو. حضرت کا تشریف لانا اور اندر جانے کے لیے ارادہ کرنا, تالے کی کیا اوقات کی وہ نہ کھلتا. آپ تشریف لے گئے. جب آپ اندر تشریف لے گئے تو بیوی شیر سا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی. آپ نے سلام کیا اور آپ اماں کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے کیونکہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کو پالا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ محمد, یہ بچہ تو دیکھو کہ اس قدر حسین ہے, تم سے کتنا مشابہ ہے, لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی. تو آپ نے فرمایا بھی کھولتے ہیں. آپ نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں لیا اور آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی اور آنکھوں میں کچھ بات ہوئی, کوئی معاملہ طے ہوا. کلمہ آپ کو پڑھا جائے گا, جنگ میں لڑوں گا, کام آپ کا چلے گا, کام پروردگار کا چلے گا, اور کوشش میں کروں گا, آج میری کٹے گی. قارئین کرام, سامعین کرام, آپ نے گود میں لیا بچے کو اور باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ کوئی سورہ سنو. تو آپ نے فرمایا کہ توریت پڑھوں, زبور, انجیل یا کلام پاک. فرمایا کلام پاک سے جو سورہ, ابھی آپ دیکھیے کلام پاک ابھی نازل نہیں ہوا, لیکن یہ لوح محفوظ سے ہے. یہ خاص کر خانہ کعبہ کے اندر پروردگار عالم نے ان کی ولادت کا اہتمام کیا ہے. تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ یہاں سے نکلو, یہ عبادت خانہ ہے, یہ زچہ خانہ نہیں ہے. چنانچہ بی بی نکلی اور نکل کے اور ایک درخت کے نیچے چلی گئی صحرا میں, اور اس وہ درخت نے کھجوریں ٹپکانی شروع کر دی اور وہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. بے شک کہ اگر وہیں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے کہ خدا کے بیٹے نہ ہوتے تو خدا کے گھر میں پیدا کیسے ہوتے, اور یہاں اگر حضرت علی پیدا نہ ہوتے تو پھر خانزادہ خدا کیسے نہ کہلاتے. انہوں نے یہاں کے اور پیغمبر کی شاموں پر کھڑے ہو کے ان تمام بتوں کو صاف کیا کہ جن کو دیکھنے کے لیے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. 13 برس کے جب ہو گئے تو ہمارے گھروں میں بھی جو 13 برس کے بچے ہوتے ہیں تو ہم کبھی کہتے ہیں ان سے کہ تم جاؤ دعوت کا اہتمام کرو, یا کوئی بڑا معاملہ ہے ذرا خاندان کے لوگوں کو بلا لاؤ. نہ 13 برس کے بچے پہ لوگ آئیں گے اور نہ 13 برس کے بچے کی بات پر یقین کریں گے.
لیکن یہ معمولی 13 برس کے بچے نہیں ہیں، یہ پیغمبر کے وصی ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے، لوگوں کو بلایا، حضرت ابو طالب کے گھر میں یہ ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پہلے سب کو کھانا کھلایا، سب نے کھانا کھا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کو صادق سمجھتے اور امین سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر میں ابھی تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ گیا ہے جنگ کرنے کے لیے، تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور پروردگار نے مجھے تمہاری طرف اپنا نبی مبعوث کیا۔ عجیب ہوتے ہیں خاندان کے لوگ مذاق اڑانے لگے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہے جو کوئی میرا ساتھ دے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب خود فرماتے ہیں میں کم سن تھا، میری ٹانگیں کمزور تھی، میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں آپ کو ساتھ دوں گا، بے شک خدا ایک ہے اور آپ کو اس نے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ 3 بار 3 دن تک مولا روزانہ کھڑے ہوئے۔ جب آخری دن تیسرے دن آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جان لو یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا بھائی ہے اور یہی میرا خلیفہ ہے، اور جو یہ کہے تمہیں اس کا حکم ماننا ضرور ہے۔ کلام پاک اس حکم ماننے والے کو اولی الامر کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر لوگ ہنسنے لگے اور حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو آج سے تمہارے بھتیجے نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کا حکم ماننا۔ قارئین کرام، اب اس کے بعد دشمنی کا ایک دور شروع ہوا اور پیغمبر جب باہر نکلتے تھے وہ کسی سے کچھ طلب نہیں کر رہے تھے، نہ مال مانگ رہے تھے، نہ منصب مانگ رہے تھے، وہ تو لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ تم پر ایک دوسرے کا خون بہانا حرام قرار دیا گیا، تم پہ ایک دوسرے کا مال لوٹنا حرام قرار دیا گیا۔ دیکھو ایک دوسرے کی زندگی کو آسان کرو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ لیکن لوگ جواب میں کیا کر رہے تھے؟ لوگ پتھر مار رہے تھے۔ کچھ سوکھی جھاڑیاں عرب میں ہوتی تھی وہ زمین میں بچھا رہے تھے کہ جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ کے پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو کبھی سر زخمی تھا، کبھی سر پھٹا ہوا تھا، کبھی کندھے پر نشان تھا، کبھی پیروں میں زخم تھا۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے زخمی کیا؟ فرمایا قریش نے اپنے بچوں کو سکھا دیا ہے کہ جب بھی باہر نکلا کروں تو وہ مجھے پتھر مارا کریں، سو قریش کے بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، یہ اسی کی نشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل سے آپ جب جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے جایا کیجیے۔ چنانچہ اگلے دن جب ایک ماہتاب کی طرح، آفتاب کی طرح پیغمبر گھر سے باہر نکلے تو علی ستارے سہارے کی طرح ساتھ ساتھ ہوئے اور بچوں نے اپنی عادت کے مطابق پتھر مارنے شروع کیے۔ مولا کائنات بڑھے، کسی کو اٹھا کے پٹکا، کسی کو دے کے مارا، کسی کا ہاتھ موڑا اور سب ڈر کے گھر کی طرف بھاگے اور جا کے اپنی ماں سے کہا قسمنا علی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اب معلوم ہوا کہ علی کی ولادت میں اتنا وقفہ کیوں آیا۔ اگر اتنا وقفہ نہ آتا تو پیغمبر بچوں سے لڑتے ہوئے کیا اچھے معلوم ہوتے۔ ہاں بے شک اس وقت بچانے والے مولا کائنات تھے موجود۔ قارئین کرام، عزیزان گرامی، یہ ایک موقع نہیں تھا کہ جب مولا علی نے اپنی جسمانی طاقت سے آپ کے دشمنوں کو بھگایا، بلکہ بہت موقع آئے
بار بار وہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے علم ایسے بھرایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے. وہ ہر روز میرے لیے علم کا ایک قدم بلند کرتے تھے اور پروردگار میرے لیے اس سے ہزار ہزار باب وا کر دیتا تھا. فرمایا میں ان کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, یعنی بالکل قدم بقدم چلتا ہے. قارئین کرام, پھر پیغمبر کا ان کو ساتھ ساتھ رکھنا. آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے نوالا چبا کے میرے منہ میں دیتے تھے. میں ان کے برابر میں سوتا تھا, ان کے جسم کی خوشبو سونگتا تھا. میں وہی کے نور کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتا تھا. پھر وہ وقت آ گیا کہ جب آپ شیب ابی طالب میں ہیں, آپ کو جانا پڑا. یہ پورا خاندان حضرت ابو طالب کا شیب ابی طالب میں چلا گیا اور اپنے کچھ عزیز و اقارب وہ بھی آپ کے ساتھ چلے گئے. کتنا مشکل دور ہے 3 سال کا. آج کل گرمی ہے, یہاں تو گرمی بہت معمولی ہوتی ہے, لیکن مکے میں قیامت کی گرمی ہوتی ہے اور قیامت کی سردی ہوتی ہے, قیامت کی بارشیں ہوتی ہیں. وہ گرمی, سردی, بارش, ہر طرح کا موسم اس خاندان نے وہاں گزارا اور ایسی دھوپ وہاں گزاری. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ رات کو جب میں نکلتا تھا تو میرا پیٹ سے لگا ہوتا تھا. جو بھی کوئی نرم سی چیز میرے پیر سے چھوتی تھی, یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا ہے, میں اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا تھا. حضرت خدیجہ کا خاندان اس وقت کچھ کام آیا. وہ لوگ رات کو چھپتے چھپاتے کچھ غذا یہاں تک پہنچا دیتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غذا کو تقسیم کرتے تھے. سب سے آخر کی باری آپ کی آتی تھی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب, حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں وہاں سے آنے کے چند دن کے اندر دونوں آگے پیچھے دنیا سے رخصت ہو گئے. شہر حضرت ابو طالب سے اور گھر حضرت خدیجہ سے خالی ہو گیا. یہ بہتے ہوئے آنسو, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی سے کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے کہ اس کی برابر وہ چیز پلٹ کے نہیں آ سکتی. پھر تقریباً 1 سال گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے والوں نے دعوت دی اور مکہ اتنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا وہاں رہنا کہ اب مدینے جانا ناگزیر ہو گیا. آپ مدینے کی طرف جب ہجرت کر کے جانے لگے تو اس دن مکے کے لوگوں میں سے, تمام قبیلوں میں سے ایک آدمی اکٹھا ہو گیا. انہوں نے طے کیا کہ وہ سب ایک آدمی آئے گا اور بہت سے قبیلوں کے لوگ مل کے ماریں گے حضرت کو, تو بنی ہاشم سب قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. لہٰذا سب قبیلوں کا ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان لوگوں نے کس طرح میرے گھر کے گرد ایک حلقہ بنا لیا ہے اور ننگی تلواریں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں. لہٰذا آج رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور تم میرے بستر پر سو جانا. میں بھی اپنے بھائیوں سے, اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتی ہوں, لیکن اگر کبھی میرا بیٹا بھی کہے کہ آپ یہاں لیٹ جائیں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے, تو میں فوراً کہوں گی مگر میرا کیا ہوگا. مولا نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرا کیا ہوگا, سوال آپ نے کیا تو یہ کہ کیا اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی. آپ نے فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی. پھر اس رات آپ اس اطمینان سے آپ کے بستر پر سو گئے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر ایسی چین کی نیند مجھے نہیں آئی جیسی چین کی نیند اس رات آئی. اور جب صبح کاظم نمودار ہوئی اور آپ اٹھے ایک انگڑائی لے کر, تو سارے کافر اٹھ کے آپ کے گھر میں آ گئے اور پوچھنے لگے علی محمد کہاں ہے. آپ نے فرمایا
کیا تم مجھے سونپ گئے تھے؟ دیکھ لو جہاں ہے، ڈھونڈ لو۔ حیرت کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام لوگ جو بچپن سے مولا کائنات کو بھی دیکھتے آ رہے تھے اور پیغمبر کو بھی دیکھتے آ رہے تھے، ان کی تمام رات جھانک جھانک کے دیکھتے رہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ محمد نہیں ہے، علی ہے۔ اتنی مشابہت تھی۔ اور کیا کہنا محمد مصطفیٰ کی شان کا، اور کیا کہنا علی مرتضیٰ کے حسن کا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، کیونکہ بنو امیہ کی تاریخ نے لکھا کہ ان کا قد چھوٹا تھا اور ان کا پیٹ بڑا تھا اور ان کا سر گنجا تھا۔ کوثر نیازی صاحب ایک بار تقریر کر رہے تھے نیشنل پارک میں، انہوں نے کہا کہ ارے یہ جو شخص صرف 2 جو کی روٹی کھاتا ہو اپنی زندگی میں، اس کا پیٹ بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتنی تیز تلوار چلاتا ہو وہ کیسے ایسا بھاری بھرکم ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا ارے یہ سید تو آج تک حسین ہوتے، وہ سید و سردار تھے، ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا، اور بے شک ہی ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ اس رات ایسے اطمینان سے سوئی، دنیا میں آج تک قربانی کی ایسی مثال کسی بھائی کی نہیں دیکھی۔ اور تمام رات 2 فرشتے، ایک سرہانے ایک پائیں پہ کھڑا ہوا کہتا رہا مبارک ہو یا علی کہ پروردگار آسمانوں پر آپ پر فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ کیسے کیوں بنایا ہے، کہ انسان اپنے بھائی پہ کیسے جان دیتا ہے۔ مولا کائنات کے اتنے فضائل پیغمبر نے بیان کیے۔ میں چند شعر آپ کے سامنے سردار محمود صاحب کے عرض کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دین خدا کو نفس پیغمبر پہ ناز ہے، وہ روح بندگی کی مجسم نماز ہے، مانی ہے یا کلام صدا ہے کہ ساز ہے، کس طرح فاش ہو یہ قدرت کا راز ہے، جو منکر نبی تھے انہوں نے خدا کہا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں محمد نے کیا کہا، مولا کہا، امام کہا، متقی کہا، محفل کہا، چراغ کہا، روشنی کہا، حق کا ولی کہا، کبھی حق کو علی کہا، قدرت نے جس کا حکم دیا تھا وہی کہا، حیدر کی شان حق کے مولد سے پوچھئے، جاہو جلال لے آئے بلغ سے پوچھئے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر کو ایسا وسیع عطا کیا کہ جس کی شان اس نے اس وقت بیان کی کہ جب پیغمبر حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ میں بچوں کو بتا رہی ہوں کیا حضرت نے اپنے زندگی میں ایک ہی حج کیا، جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے اتنی گرمی عرب میں تھی کہ لوگوں نے اپنے صافے اتار کے پیروں پہ باندھ لیے تھے، بڑا لشکر تھا آپ کے ساتھ، تقریباً 1,24,000 کا مجمع تھا، مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ جب غدیر خم پہ آپ پہنچے تو کچھ غدیر خم سے آگے جا چکے تھے، کچھ پیچھے باقی تھے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوا جیسا جلسہ اس دن محمد مصطفیٰ نے کیا۔ آگے جانے والوں کو واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور ایک فرمائے ممبر بناؤ، ممبر بنایا، پالان شوتر کا ممبر بنایا، آپ اس ممبر کے اوپر تشریف لے گئے اور مولا کائنات کو بھی اپنے برابر میں اختیار کر لیا، اور آپ نے زندگی کا وہ چارٹر لوگوں تک پہنچایا کہ دیکھو ایک دوسرے کی خون کی حرمت کا پاس کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا پاس کرنا، دیکھو غلاموں کا تم پر حق ہے، تم کبھی ان کو اذیت نہ پہنچانا، اور جو کلام پاک نے تمہیں حکم دیا ہے تم اس کے مطابق قصاص کے معاملے میں تم ان آیتوں کو یاد رکھنا۔ اور فرمایا
کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو اپنے لیے، میرا کیا حق ہے تم پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک پروردگار نے مجھے تمہارے نفسوں پر اولا بنا کے بھیجا ہے۔ تو پھر آپ نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اپنے قریب بلایا اور بلا کے ان کو اپنے دونوں بازوؤں پر اوپر اٹھایا، اتنا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فذا علی مولا، جان لو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی بھی مولا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سب لوگ آؤ اور علی کو مبارکباد دو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، عورتیں مرد سب کو آپ نے حکم دیا کہ سب آئیں اور سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں کہ انسانوں کا حسد اندر سے نہیں جاتا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ فلق میں کہ اے پروردگار مجھے حسد سے پاک کر دے، لیکن انسانوں کو انسانوں سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ جس میں 4 خوبیاں نظر آتی ہیں اس سے حسد ہونے لگتا ہے، اس سے جلن ہونے لگتی ہے۔ حسد کا بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ مجھے مل جائے، مجھے معلوم ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ اتنا علم مجھے نہیں ملے گا، لیکن یہ جی نہیں چاہتا کہ مجھے ملے، مگر یہ جی چاہتا ہے اس کا ختم ہو جائے، اس کا مارا جائے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اتنا آپ کی صلاحیتوں سے حسد، دنیا میں کون ہے جو آج آپ کو ہر طرح کا علم عطا کر سکتا ہوگا؟ کتنا ریڈی میڈ علم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، سوائے علی بن ابی طالب کے۔ وہ ممبر کوفہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک تعداد میں لوگ بیٹھے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے پاتا ہوں۔ آج جب ہوائی جہاز چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے بھی راستے ہیں، لیکن یہ ہوائی جہاز کے راستوں سے بڑھ کے راستہ ہے، وہ پروردگار تک جانے کا راستہ ہے، جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بدنصیب تھے سب جو نیچے بیٹھے تھے، کاش کوئی پوچھتا کہ مجھے اس تک جانے کا راستہ بتا دیجیے، لیکن پوچھا بھی تو کیا کہ علی آپ بتائیے میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ فرمایا میں تو یہ بتا دوں گا، لیکن تو ٹیلی نہیں کر سکے گا، تو کیسے یقین کرے گا کہ میں سچ بتا دوں؟ ناظرین کرام، کوئی ایسا نہ تھا جو مولا کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہوتا، وہ ظاہر خلافت پر متمکن تھے، لوگ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کریں، اور حکومت کرنے والے بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو حکومتیں مضبوط بناتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عطا کرتے ہیں، لیکن آپ ایک درہم بھی کسی کو فالتو عطا کرنے والے نہیں تھے، بس جس کا جو حق تھا وہ دینے والے تھے۔ ایک دن سردی کا موسم تھا اور آپ پتلی سے ایک چادر اوڑھے ہوئے اور بیت المال میں بیٹھے ہوئے تھے، سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس آ گئے، کہا کہ مولا اس بیت المال میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کیوں نہیں اپنا حصہ اس میں سے لے لیتے؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ چادر وہی ہے جو میں مدینے سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، میں جب تمام بیت المال ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیتا ہوں تو یہاں پر جھاڑو لگا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے کہتا ہوں اے زمین تو گواہ رہنا کہ میں نے اس میں 1 پیسے کی بھی خیانت نہیں کی۔ لوگوں کو کیا چیز تکلیف دے رہی تھی؟ عبد الرحمن ابن ملجم کو کیا چیز پریشان کر رہی تھی؟ معاویہ کو آخر کیا مولا کائنات سے ایسی بحث ہو گئی تھی؟
لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ لوگ جو دلوں کو فتح کرنے والے ہیں ان سے ہمیشہ ان لوگوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے جو ممالک کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، جو ممالک کو فتح کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات سے اور ان کے گھر سے لوگوں کو دھڑکا لگا رہتا تھا، حالانکہ اس کے اوپر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ معمولی غذا تناول فرماتے تھے، 2 سوکھی جو کی روٹیاں تناول فرماتے تھے۔ جارج الراق نے لکھا ہے، اس نے کہا دیکھا ہے تم نے زمانے میں کوئی ایسا امیر کہ جس نے اپنے لیے صرف 2 جو کی روٹی کا انتخاب کیا؟ دیکھا ہے تم نے زمانے میں کوئی ایسا سپہ سالار جو جیت کے رویا ہو؟ چنانچہ جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان، جب جنگ نہروان ہوئی یہ جنگ خوارج کے درمیان تھی۔ مولا پہلے تشریف لے گئے، آپ کے سر پہ ایک پتلی سی ململ کی ٹوپی تھی اور آپ وہاں پہنچے۔ وہ جب آئے تو سر سے پیر تک لوہے مغرب سے آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم حق کے متلاشی ضرور ہو لیکن حق کی تشخیص میں غلطی کر گئے، تم جنگ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے جنگ کی تو تم میں کے صرف 9 بچیں گے اور ہم میں کے صرف 9 شہید ہوں گے۔ وہ مولا کی بات مان بھی گئے، لیکن جب واپس گئے تو وہاں محمد ابن اشعث موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم علی کی جب زبانی کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور تم دھوکا کھا گئے، لہذا ہم ان سے جنگ ضرور کریں گے۔ وہ واپس آئے، اب عام لوگ جو تھے ان کے ساتھ وہ بھی یہی کہنے لگے، تقریباً 3000 لوگ تھے، سب یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم جنگ ضرور کریں گے۔ اب جب جنگ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس ان 9 آدمیوں کے نام لکھ لو جو ان میں سے بچ جائیں گے، اور ان 9 آدمیوں کے نام لکھ لو جو ہم میں سے شہید ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے وہی نام لکھ لیے۔ جب جنگ تمام ہوئی وہ 9 آدمی بچے اس جنگ میں جو انتہائی زخمی تھے۔ آپ ان کے درمیان سے گزرے اور آپ نے زار زار گریہ کیا۔ تو جارج الراق لکھتا ہے دیکھا ہے تم نے زمانے میں کوئی ایسا سپہ سالار جو جیت کے رویا ہو سوائے علی بن ابی طالب کے؟ پھر آپ نے ویسے ہی ان کے کشتوں پہ نماز پڑھی جیسے اپنے کشتوں پہ نماز پڑھی، اور فرمایا ان زخمیوں کو لے جاؤ اور ان کے قبیلے والوں کے حوالے کر دو تاکہ ان کا زخم مرہم پٹی ٹھیک سے ہو سکے۔ کوئی ایسا مہربان دکھا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم کوفے میں آیا تو وہ اپنی تلوار تیز کراتا تھا، لہراتا تھا اور کہتا تھا عوام کے سامنے کہ یہ میری تلوار علی کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گی۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ مولا وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ تلوار میری آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گی، آپ کیوں نہیں اس کو قتل کر دیتے؟ فرمایا کیا جرم کرنے سے پہلے سزا دے دوں؟ یا تم مجھے ایسا امام جانتے ہو؟ پھر وہ رات آ گئی 18 اور 19 کی کہ جس رات میں یہ شب قدر طے کی گئی۔ کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ آخر کیوں یہ شب قدر طے کی گئی؟ کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ 2 رکعت کا 70 گنا ثواب ہوگا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے مادرا کا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی راتوں کی عبادت سے 1 رات کی عبادت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے علی کو شہید کرنا کہ یہ 1000 آدمیوں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ یہ رات منتخب کی گئی۔ اس رات میں بے شک کہ مولا اور مولا کے تمام فرزند مسجد میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس رات میں امام نے حضرت ام کلثوم کے یہاں روزہ افطار کیا۔ بیوی نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، دودھ اور نمک۔ آپ نے دودھ کو سامنے سے ہٹا دیا اور نمک سے روزہ افطار لیا۔ فرمایا علی پروردگار کے سامنے لیکن 2 نعمتوں کو ایک ساتھ نہیں دے سکتا۔ آج ہم اپنے دسترخوان پر
اندازہ لگائیں کہ رمضان میں ہمارا دسترخوان کیسا سجا ہوتا ہے. ہمیں قطعاً خوف نہیں آتا کہ ہمیں اس سب کچھ کا حساب دینا ہے. فرمایا کہ علی 2 نعمتوں کا ایک ساتھ حساب نہیں دے سکتا. پھر آپ مسجد تشریف لے گئے، لیکن رات میں اٹھ کے دوبارہ واپس آئے، تھوڑی دیر اپنے بستر پر لیٹے رہے. وہ وقت آپ کو یاد آ رہا تھا جب پیغمبر نے آپ کو گود میں لیا، خانہ کعبہ سے لے کر باہر آئے. وہ وقت یاد آ رہا تھا جب فرما رہے تھے یہ میرا بھائی ہے، وسیع ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، یہ جو کہے اس کو ماننا ہے. پھر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب خیبر سے آپ واپس آئے. وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اپنا لعاب دہن آپ مولا کی آنکھوں پر لگا رہے تھے. اور وہ وقت یاد آ رہا تھا جب دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے اور 7 آدمی نے آپ کے وہ مدفون کیا. پھر آپ اٹھے اور اٹھ کے جناب ام کلثوم سے رخصت ہونے لگے. گھر میں بطخیں پڑی ہوئی تھی، وہ زور زور سے چیخنے لگی اور مولا کا دامن پکڑنے لگی. تو حضرت ام کلثوم نے چاہا کہ انہیں ہٹا دے. فرمایا اگر انہیں ان کا رزق ٹھیک سے دے سکو تب تو رکھنا، نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا، یہ خود اپنا رزق تلاش کریں گے. بی بی سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی. فرمایا ام کلثوم تم فاطمہ کی بیٹی ہو، صبر کرنا، ہم جا رہے ہیں. جب باپ مر جاتے ہیں تو بہنیں اپنے بھائیوں کو سنبھالا کرتے ہیں. آپ تشریف لے گئے مسجد میں. ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا تھا، اس کے پیٹ کے نیچے وہ تلوار تھی جو آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دینے والی تھی. آپ نے اسے اٹھایا. فرمایا الٹا نہیں لیٹتے، شیطان دھولے مارتا ہے. کیا رحم و کرم ہے، اس وقت بھی ہدایت فرمانا، اس وقت بھی اس کو سیدھا راستہ دکھا رہے. پھر آپ محراب میں تشریف لائے. یہ دوسری رکعت تک آپ نے پڑھ لی اور دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا. جب عبدالرحمن بن ملجم اٹھا اور جھپٹ کے اس نے اسی جگہ وار کیا جہاں عمر ابن عبد بک نے جنگ خندق میں آپ کے سر کے اوپر وار کیا تھا. خون کا ایک فوارہ جاری ہو گیا. آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا آگے بیٹھے آئیں اور کھڑے ہو کے نماز ادا کریں. اور خود آپ نے اپنے امامے سے اپنے سر کو باندھا. تیزی سے زہر جسم میں دوڑنے لگا. ممکن نہیں رہا کہ مولا فاتح خیبر اپنے قدموں سے چل کے گھر تک پہنچ سکے. آپ میں سے جس نے بھی مولا کا گھر دیکھا ہے اور مسجد کوفہ دیکھی ہے، برابر برابر دروازے، لہٰذا گلیم لائی گئی. امام کو اس میں ڈالا گیا. لوگوں نے عبدالرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر کمبل ڈال کے اس کو گھر میں لایا. امام جب دروازے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، جو لوگ ساتھ ساتھ آ رہے تھے. فرمایا جیسا تم نے دیکھ لیا کہ جو ہوا، اور اب جو نتیجہ ہوگا اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا. شاید امام نہ چاہتے ہوں امام کی بیٹیاں جو گریہ کریں تو وہ آواز نامحرموں تک جائے. مولا یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں آپ کی بیٹیاں سب ننگے لائی جائیں گی. امام گھر میں لایا گیا اور آپ کے بستر پر آپ کو بٹھایا گیا. کہاں ہے عبدالرحمن بن ملجم؟ جب اس کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا کہ تو نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی؟ تقی امروہ صاحب نے جملے کہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا
जो खुद ही मकतूल हो, खुद ही जज हो, खुद ही फैसला करने वाला हो, और वो ऐसा फैसला करे जैसे मौलाए कायनात ने उसके बारे में फरमाया। हजरत इमाम हसन से मुखातिब होकर कि अगर मैं जिंदा रहा तो खुद इससे अपना बदला ले लूंगा, मैं न रहा तो बस इसको ऐसी ही एक ज़र्ब लगाना जैसी एक ज़र्ब इसने मुझे लगाई, और जान लो ये कहते हुए न निकल जाना कि अमीरुल मोमिनीन मारे गए। आपने इरशाद फरमाया इसे वैसे ही ठंडा पानी पिलाना जैसा खुद पीना, कातिल को बहुत प्यास होती है। फिर आपने फरमाया और वैसा ही खाना खिलाना जैसा खुद खाना खाना, और इसे महबूस न करना, यानी किसी ऐसी जगह न रखना जहाँ हब्स हो। ऐसा फैसला दे के और फिर उसको भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जगह बंद कर दिया जहाँ हवा आती थी, और जो ठंडा पानी आपके लिए लाया गया वो ठंडा पानी आपने फरमाया कि पहले कातिल को पिला दिया जाए। ऐसा रहीम और करीम इंसान दुनिया ने कहाँ दिखा, जैसे रहमतुल लिल आलमीन का नफ्स रहीम और करीम। बेटियां करीब आ गई हैं, रोती जाती हैं, सीना टूटती जाती है, कहती जाती है बाबा जमीन हिल गई, बाबा गरीबों की झोंपड़ियों में अंधेरा हो गया, हराम खाने वालों के महलों में रोशनी हो गई, वो शहीद हो गए जिन्हें जिंदा रहना था, और वो बाकी रह गए जिन्हें मर जाना चाहिए था। अब ने इरशाद फरमाया मेरे लाल सब्र करो, जो रज़ाए इलाही हो। तबीब को बुलाया गया, तबीब ने कहा मौला ऐसे जहर में बुझाई गई है तलवार, ऐसे जहर में बुझाई गई है कि अगर हाथी को लगाया जाता तो वो भी पानी होकर बह जाता, पूरे कूफे को लगाया जाता तो कोई बाकी न बचता। ये आपके ईमान की ताकत है कि आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप वसीयत फरमा दीजिए। मौला रात से मक्स तक जहर पहुंच चुका, अब कुछ बाकी नहीं बचने वाला। तभी भी कहकर रोता हुआ वहां से चला गया। इमाम ने शुक्र परवरदिगार किया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद गश आने लगा। ये 2 दिन गुजर गए, ये दूसरा दिन है जब जहर पूरी तरह जिस्म में सरायत कर गया है। बच्चों भी इमाम के बच्चों ने कैसा रज़ा अफ्तार किया। एक जगह हजरत उम्मुल मुमिनीन सराहने बैठी हैं, उनके रोने की आवाज आई। इमाम ने फरमाया क्यों गिरिया कर रही हो? अरे अभी आप तो अभी तो सांस की डोरी चल रही है, अभी तो सांस आता जाता है, हम मौजूद हैं। फरमाया मौला हमने अपने सब बेटों के हाथ हसन के हाथ में लिए, मेरा लाल अबुल फजल इसका हाथ आपने हसन के हाथ में नहीं दिया। क्या ये इस काबिल नहीं कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद के हाँ के लाल के हाथ में इसका हाथ दिया जाए? इमाम ने फरमाया अब्बास, जनाब अब्बास पायती को बैठे थे, अब पैरों से आंख तलवों से आंखें मल रहे थे, सामने आप खड़े हुए, लगा बिल्कुल अपनी तस्वीर है जवानी की जो सामने खड़ी है। फरमाया हुसैन अरे क्यों इतना गिरिया कर रहे हो, उठो मेरे करीब आ जाओ। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया। फरमाया ये तुम्हारे घर की हिफाजत करने वाला है, जैसे मैं तुम्हारे नाना के घर की हिफाजत करने वाला था। जनाब अब्बास से इरशाद फरमाया अपनी बहनों का ख्याल रखना, अरे इस घर की हिफाजत करना, ये रसूल का घराना है। फिर न जाने क्या ख्याल आया, फरमाया जाओ वो अलम ले आओ, जो अलम
علم تمہارے نانا نے خیبر میں ہمیں دیا تھا اور اپنی ماں کی چادر تطہیر میں لے آؤ. پھر آپ نے وہ علم جناب عباس کے ہاتھ میں دیا. فرمایا ہم بھی تو دیکھیں ارے اپنے علمدار کی شان, ہم بھی تو دیکھیں کہ عباس تمہارے ہاتھوں میں یہ علم کیسا لگتا ہے. پھر امام سے ارشاد کیا یہ چادر زینب کے سر میں ڈال دو. ارے بس یہ وقت تھا جب آخری بار ہوش میں رہے, اور وہ چادر جب سر پہ پڑی تو بس ایک ہچکسی آئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یا رسول خدا, ہم آپ کے وصی کا پرسہ دینے کے لیے آئے. یا فاطمہ زہرا, ہم آپ کی زندگی کے ساتھی کا پرسہ دینے آئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.